کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ اللہ نے نوازا ہے اس کے بعد بھی ٹٹر کی جھوپڑی میں اپنے دن گزاریں، ایسا نہیں. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے اور وہ نعمت نظر بھی آنا چاہیے، ناشکری نہ ہو. لیکن فخر و مباحات کے طور پر، یعنی تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر، اس کا مکان ایسا تو میرا ایسا، اس کے مکان میں اتنے روپے کی ٹائل لگی ہے تو میرے مکان میں اتنے کی لگے، اس کے گھر کے نل میں ٹوٹیاں جو ہے اتنی مہنگی ہے تو میرے گھر میں اتنی مہنگی لگے. غرض کہ انسان پوری طاقت صرف کر رہا ہے اچھے مکان بنانے میں، اچھے فرنیچر بنانے میں، اچھی کرسیاں رکھنے میں، اچھے گدے رکھنے میں. بنائے یا نہ بنائے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم اور آپ کتنا ہی خوبصورت مکان بنا لیں، کتنا ہی حسین مکان بنا لیں، اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی، اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے. آپ مجھے بتائیں، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے، مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا مکان تیار ہوا ابھی اس کا افتتاح ہی ہوا تھا، ابھی اس کا انوگریشن ہی ہوا تھا کہ کسی بنانے والے کا، محنت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ بار بار ہمارے تجربے میں ہے. چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی خوش نصیب اس مکان میں رہے بھی تو کتنے دن تک رہے گا؟ ہم نے اے سی لگائی، ہم نے پنکھے لگائے، ہم نے لائٹ لگائی، ساری خوبصورت چیز رکھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دن رہو گے؟ اس کی گارنٹی ہے. لیکن آؤ، ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے، اور اللہ اکبر اس میں گارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے. ان مکانات میں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے. جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گارنٹی نہیں ہے. اس مکان کے لیے کتنا اہتمام کیا، لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے، جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے، اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی تزئین کاری کے لیے، اس میں ٹھنڈک کے لیے، اس میں ہواؤں کے لیے، اس میں فضاؤں کے لیے، اس میں نرم بستروں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں، مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے. اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا. قبر میں بھی کرتے ہیں، قبر میں بھی کرتے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے؟ بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت نیند سلایا جاتا ہے. فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. قبر کی نیند کوئی آسان دنیا کے گدوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درد کرنے لگتی ہے، مگر قبر میں جو جنت کا بستر ہے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے، اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے جنت کے بستر کی برکت. لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے، قبر کے لیے کیا انتظام کیا، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، کتنے اطمینان سے سب سو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں اپنے پاس وہ نگاہ نہیں، اپنے پاس وہ نظر نہیں، اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے، لیکن اندر یہ بھی ہے اسی 2 گز زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے. کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے. لیکن اللہ اکبر، اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہے، انہی قبروں کے اندر کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن گئی ہے. ہاں، وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گھوسے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ دنیا کی رنگریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، فقیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی؟ آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. قبر آخر قبر ہے، قبر آخر قبر ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی. یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جسے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے، جو جی میں آئے کرے. سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا.
کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا. جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا، وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے.